آج 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا مبارک دن۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ امام حسین کی ولادت کے دن کے صدقے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج 3 شعبان اتوار حضرت امام حسین کی ولادت کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، 3 شعبان کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے، یہ خزانے لوٹنے کا دن ہے، یہ رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، یہ دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج امام حسین کی ولادت کا دن ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلح چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی دعائیں، حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے کے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ آج اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام کر لے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے گا، کسی سے مانگنا نہ پڑے گا، در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے گی۔ پیارے دوستو، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے آج وہ سونا ہو جائے گی۔ یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج میرے بس میں ہوتا تو آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر مصلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج امام حسین کی ولادت کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب، تقدیر بدل جائے گی۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، سعودی عربیہ، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 3 شعبان امام حسین کی ولادت کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ 3 کام لازمی کریں۔ جو ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا۔ اگر وہ گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، گھر گاڑی بنگلہ حاصل کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ آج یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو آج ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے اتنا ہی وزنی ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام کرو گے تو آپ کے مالی حالات بہتر ہونا خود بخود شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ لوگوں میں بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ آج آپ بے روزگار ہو، کل بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ لوگوں کے پاس آج مانگنے جاتے ہو تو کل لوگ آپ سے مانگنے آئیں گے۔
یہ وظیفہ آپ کو لازمی آج پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو فرشتے خود بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی، ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ دوستو، اب جو تین کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے یہ پوری توجہ کے ساتھ سننے ہیں۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو لفظ لفظ بتاؤں گا، حرف حرف آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ وظیفہ کرتے آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ناظرین، بہت سے وظائف آپ نے کیے ہیں، آپ کو اس کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ آپ وظیفہ اچھے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تین کام کون سے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں؟ یہ تین اعمال جو آج 3 شعبان امام حسین کی ولادت کے دن آپ نے پڑھنے ہیں۔ آج جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، اپنے پیارے آقا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ نے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد ہے، میاں آپ کا کہنا نہیں مانتا، تو آپ کسی بھی کام کے لیے پڑھ سکتے ہو۔ محبت میں کمی ہے، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 3 شعبان حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے مبارک دن پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت میرے ساتھ بھی سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ پہلے کلمے میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔
تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ جب آپ 100 بار کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، آج کا آخری کام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاق ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رزاق پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد آباد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے یہ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، بالکل خاموشی سے اور علیحدگی میں۔ آپ نے یہ نہایت توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور کریں۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جن کے گھر میں 10 سال سے اولاد نہیں ہے، آج امام حسین کے صدقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ سے مانگ لو، میرا رب آپ کو ضرور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص اور اہم ہے، اس لیے اس کو کسی بھی صورت مس نہ کیجیے گا، بلکہ میری اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔